بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ قال المؤلف علیہ الرحمہ: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ مؤلف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ ہم سب کے لیے 4 اہم باتوں کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات علم ہے، دوسری بات علم کے مطابق عمل، اور تیسری بات علم اور عمل کی دعوت، اور چوتھی بات اس راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر۔ شروع کی 3 باتیں آپ کے سامنے مختلف دروس میں بیان ہوئی ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز چوتھی اہم بات یعنی صبر سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے 3 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ، اور اس معاملے میں یعنی علم کے لیے، عمل کے لیے یا دعوت کے لیے جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا بھی، اور صبر کے معنی اور مفہوم اور تقاضوں کو سیکھنا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ دراصل صبر انسانی زندگی کا ایسا لازمہ ہے، ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام کیا جا سکتا ہے اور نہ دین کا کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے دعوت کا مرحلہ
تبلیغ کا معاملہ صبر کے ساتھ چولی اور دامن کی طرح جڑا ہوا ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک آدمی دعوت کے میدان میں آگے بڑھے، دعوتی خدمات انجام دے اور صبر کے بغیر وہ اس مرحلے میں کامیاب ہوتا چلا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ اس راستے کی پریشانیوں سے اکتاہٹ کے شکار نہ ہوئیے گا. اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے تبلیغ کا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آیت کے دونوں حصوں میں کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. ابتدائی حصے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، اور آخری حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا. بالکل دو الگ الگ مضمون کو ایک ہی آیت کریمہ میں جوڑ دیا گیا ہو ایسا معلوم پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دراصل تبلیغ کا حکم دینے کے بعد آخر میں یہ فرمانا کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، اس بات کا اعلان ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے سامنے پریشانیاں آئیں گی. اپنے سے لے کر کے غیر تک تمام لوگ مختلف طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پریشانیوں سے آپ اکتاہٹ کے شکار نہ ہوئیے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال ہے. واللہ یعصمک من الناس. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ دعوت و تبلیغ اور صبر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب تک انسان صبر کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے صبر پر قائم و دائم نہ رہے تب تک وہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آدمی دعوت و تبلیغ کے حق کو ادا کرنے کی کما حقہ کوشش کر رہا ہے تو جو بھی پریشانیاں اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گی، وہ پریشانی کسی بھی شخص کی طرف سے ہو اور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ ایسے شخص کی خود حفاظت فرمائے گا. داعی اگر کما حق ہو اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑے تو جو کچھ بھی پریشانیاں آئیں گی اللہ رب العالمین ان پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. محفوظ رکھنے کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت بڑی پریشانی آنے نہیں دے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بڑی پریشانی کا سامنا ہوا تو انسان کو اسے برداشت کرنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ دعوت و تبلیغ پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ دو معنی اس کا ہوا. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا. پختگی اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پر جمے رہنے والے خاص رسولوں نے جس طرح سے صبر سے کام لیا تھا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح سے صبر پر قائم و دائم رہیے. اولو العزم رسولوں نے جس طرح سے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کیجیے. اولو العزم رسول 5 ہیں: ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ایسے انبیاء ہیں جن کو محدثین نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے، یعنی جن کے سامنے مصائب کے پہاڑ آئے مگر یہ پورے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ان تمام مصیبتوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اللہ کے دین کی دعوت کے راہ میں مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے، اور آپ کو اس بات کا صبر کا حکم دے کر کے بعد کے تمام دعات کو، تمام مبلغین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں صبر کا پیغام ہے، صبر کی ضرورت ہے، تو یقین مانیے بعد میں جو آدمی بھی اس راستے پر چلے گا اسے راستے میں پھولوں کا ہار نہیں ملے گا، پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی، اسے صبر کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ اگر کائنات میں اللہ رب العالمین صرف ایک شخص کو پریشانیوں سے محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا تو یقینی طور پر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دعوت کے میدان میں پریشانیاں آئیں تو یقینی طور پر بعد کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سارے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ پریشانیاں اور دعوت و تبلیغ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم کی طرح سے قائم ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور اس کے سامنے کسی طرح کی کوئی پریشانی آ ہی نہیں رہی ہے تو یقینی طور پر وہ دعوت و تبلیغ کے یا تو منہج میں کجی رکھتا ہے، اس طریقے سے دعوت نہیں دے رہا ہے جس طرح سے اسے دعوت دینی چاہیے، اس کا طریقہ کچھ اور ہے، یا وہ دعوت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ دونوں میں سے ایک خامی ضرور ہے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر کے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر رہا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس راستے میں اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیوں کا پہاڑ کھڑا کرے اور بعد میں آنے والے شخص کے لیے آسانی پیدا کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن پر عمل کرنے کی بات کہتا، اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی بات کرتا کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی، اس پر عمل کیجئے، قرآن بہت بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی، اس کا شکریہ ادا کیجئے، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ مگر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، یہ قرآن جو آپ کو ملا ہے اور اس قرآن کی تبلیغ کا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے، اپنے رب کے حکم پر آپ قائم و دائم رہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ صبر اور دعوت و تبلیغ ایک دوسرے کے لیے لازم و ضروری چیزیں ہیں، دعوت و تبلیغ صبر کے بغیر نہیں ممکن ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں صبر کہتے ہیں کسی چیز کو روکنے اور قید کرنے کو، کسی بھی چیز کو روکنے اور قید کرنے کو عربی میں صبر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ کہف میں ارشاد فرماتا ہے فاصبر کما صبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے اور جمائے رکھیے۔ لفظ استعمال کیا گیا وصبر، آپ صبر کیجئے، مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا،
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں میں سے کسی جانور کو باندھ کر کے، قید کر کے، روک کر کے اسے قتل کیا جائے، اسے باندھ کر کے قتل کیا جائے، روک کر کے، قید کر کے قتل کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور پھر اس پر نشانہ لگا کر کے اس کو قتل کیا جائے، یہ ممنوع ہے، ذبح کرنے کے لیے نہیں، قربانی کرنے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے۔ کسی جانور کو باندھ کر کے اور پھر اس پر نشانہ بازی کی جائے، اپنا نشانہ درست کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لفظ استعمال کیا گیا صبرن، جس کا معنی ہے حبسن، قید کر کے، روک کر کے، باندھ کر کے کسی جانور پر نشانہ لگایا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صبر عربی زبان میں قید کرنے اور روکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی زبان میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا شرعی معنی ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، نفس کو روکے رکھنا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنے میں جو پریشانی آئے اس پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، روکے رکھنا، یا کسی کام کو چھوڑنے میں جو پریشانی آئے اس میں بےتابی کا شکار نہ ہونا، نفس کو قابو میں رکھنا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے پر جو کچھ پریشانی آئے ان پریشانیوں پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، روکے رکھنا، یہ شریعت کی زبان میں صبر ہے۔ صبر کی قسمیں علماء نے صبر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی الاقدار، الصبر علی الاقدار، تقدیر کی طرف سے، یعنی انسان کی تقدیر میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کرنا۔ کسی شخص کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، اللہ رب العالمین نے کسی شخص کے مقدر میں جو پریشانی رکھی تھی وہ پریشانی آ رہی ہے کسی بھی طرح کی، اولاد کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں، یا اور کسی شکل میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اس پریشانی پر واویلا نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے شکایتیں نہ کرنا، بلکہ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی برضا رکھنا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، دعا سکھلائی گئی ہے مسلمانوں کو، میں راضی ہوں اپنے رب پر، اس کے اللہ ہونے کے اعتبار سے، وہ میرا رب ہے، اس کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، جو بھی فیصلہ میرے حق میں ہے، بظاہر دیکھنے میں مفید نظر آئے یا غیر مفید نظر آئے، جو اس کا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ جو صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ بات تو معلوم ہے، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی قربانیاں ایسی تھیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، لیکن اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، ورضوا عنہ، اور یہ فرشتے بھی، یہ صحابہ اکرام بھی اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جان مال عزت آبرو سب کچھ دین کے لیے لگا دینے کا حکم دے دیا گیا، سب پر راضی ہیں، کبھی زبان پر شکایت کے لفظ آنے نہ دیے۔ رضوا عنہ، فرشتے صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کے تمام قسم کے فیصلوں پر راضی برضا ہیں۔ یہ ہے الصبر علی الاقدار، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی پریشانی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اس پر راضی رہنا، خوش رہنا، اس پر کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہو۔ مصیبتوں کی عام طور سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ مصیبت ہوتی ہے جو آسمانی مصیبت کہی جا سکتی ہے، یعنی جس میں اہل زمین کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی قریبی شخص کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی شخص بیمار ہو جائے، کوئی شخص غریب ہے، کوئی شخص لاولد ہے،
ظاہر سی بات یہ ایسی چیزیں ہیں جس مصیبت میں کسی انسان کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت و پریشانی آئی ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے، ایک دوسری پریشانی و مصیبت وہ ہے جس میں درمیان میں انسانوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کی وجہ سے آپ کو پریشانی آ رہی ہے، کوئی شخص مارتا ہے، پیٹتا ہے، قتل کرتا ہے، مال چھین لیتا ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس پریشانی میں بیچ میں درمیان میں کوئی انسان، کوئی واسطہ ہے۔ معاشرے کی جو عام طور سے پریشانیاں ہیں ان میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے واسطہ ہوتا ہے، یہ پریشانی کی دوسری قسم ہے، اور یہی بڑی مصیبت ہے، اور اسی پر صبر کرنا اصل صبر ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے، اس پر صبر کرنا کسی قدر آسان ہے، لیکن کوئی شخص ہمارے قریبی کو قتل کر دے، اس پر صبر کرنا اور اس معاملے میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہونے دینا، یہ بڑا صبر ہے، بڑی آزمائش ہے۔ تو دونوں قسم کے معاملات میں اللہ کے احکام پر قائم و دائم رہنا، یہ الصبر علی الاقدار ہے، الصبر علی الاقدار۔ دوسری قسم ہے الصبر علی النعم۔ اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، مال کے ذریعہ، اولاد کے ذریعہ، علم کے ذریعہ، عمل کی توفیق کے ذریعہ، صحت کے ذریعہ، مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ نعمتوں کو پا کر کے اکڑنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کے بجائے، دوسروں پر برتری جتلانے کے بجائے نعمتوں کا حق ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور تواضع سے پیش آنا، یہ بھی صبر ہے، اور یہ بہت بڑا صبر ہے۔ معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کر لینا، غربت پر صبر کرنا کسی قدر انسان کے لیے آسان اور ممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں پر قابو پانا، نعمتوں کے مل جانے پر اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس میں بھی ایک صبر ہے، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے کہ نعمتیں ملیں اور نعمتوں کے تقاضوں کو ادا کیا جائے، ان نعمتوں کی وجہ سے آدمی سرکشی اور ظلم و زیادتی پر آمادہ نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی قسم ہے صبر کی۔ اس کا نام ہے الصبر علی النعم، نعمتوں پر صبر کرنا۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کاموں پر صبر کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام پر جمے رہنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں، نیکی کا کام کرنے میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، حق قبول کرنے میں لوگوں کی طرف سے تانے مل رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مالی پریشانیاں آ رہی ہیں، جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سردیوں میں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پریشانی اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مسجدوں میں صبح و شام سردی گرمی برسات میں چل کر کے جانا ہے، دل نہیں چاہتا ہے، جسم نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے جسم کو ان تمام پریشانیوں پر آمادہ کرتے رہنا، اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کاموں میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانیوں پر اپنے نفس کو روکے رکھنا، قائم و دائم رہنا، یہ بھی صبر کی بہت بڑی قسم ہے۔ الصبر علی الطاعہ، اور صبر اطاعت کے کاموں میں صبر کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ اللہ کے احکام پر صحیح معنوں میں جب آدمی عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر حق اور باطل میں قسم کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک ازلی قانون ہے کہ حق جب بھی ابھر کر کے سامنے آئے گا اور باطل سے ٹکرائے گا تو باطل اسے زیر کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی موقع ہوتا ہے حق کو غالب کرنے کا۔ حق کا اللہ رب العالمین نے مزاج ہی کچھ ایسا رکھا ہے کہ جب وہ باطل سے ٹکراتا ہے اور باطل جب اس کا مقابلہ کرتا ہے تبھی حق ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس حق ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھلے طور پر اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنی تجارت کے ذریعہ معاشرے میں حق کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں حق کو باطل سے ٹکرانے کا موقع دے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں معاشرے کے اندر ان کو نافذ کرے، اس بات کا اظہار کرے کہ معاشرہ جو کر رہا ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، حق وہ ہے، صحیح وہ ہے جو اس طرح سے ہونا چاہیے جو میں کر رہا ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، کل کی بات ہے، ایک افطار میں جانے کا موقع آیا اور ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ تمام لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر کے افطار کرنے کا نظم کیا گیا ہے، اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں یہ طریقہ ہے، یہی رسم چل رہا ہے۔ افطار پارٹیوں میں افطار کا کھڑے ہو کر کے نظم، تمام کھانا پینا افطار کھڑے ہو کر کے کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہوا کہ دنیا کے دوسرے مسلمان کرے سو کریں، ہم لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں، ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں یہ کہہ کر کے کہ یہاں ایسے ہی چلتا ہے تو حق اور باطل کا ٹکراؤ کب ہوگا، حق کا اظہار کب ہوگا؟ یہی وہ موقع ہے جب ہم اس بات کو دکھلائیں اور بتلائیں کہ وہ طریقہ جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب یہ ہے، اس رسم کو، باطل رسم کو، باطل طریقے کو حق کے ساتھ ٹکرانے کا موقع جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک حق اور باطل میں کشمکش نہیں پیدا ہوگا، اور جب تک یہ کشمکش نہیں پیدا ہوگی تب تک حق نہ سامنے آئے گا اور نہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ میرے کہنے پر صاحب افطار نے بیٹھ کر کے کھانے کا تھوڑا نظم کیا، اور دیکھا یہ گیا کہ جیسے ہی بیٹھ کر کھانے کا انتظام کیا گیا، بہت سے احباب جو کھڑے ہو کر کے کھانے کے لیے تیار تو آ کر کے بیٹھ گئے، اور یقینی طور پر بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجیے، افطار کے نام پر کتاب و سنت کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام ایک کام کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کے خلاف حق کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے طاعت پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے میں جو بھی پریشانی آئے، معاشرے کی طرف سے، گھر کی طرف سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو پریشانی آ رہی ہیں، تانے مل رہے ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس پر جب تک صبر نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا، تب تک حق اور باطل میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا اور حق سامنے نہیں آئے گا۔ تو حق کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے، اور یہ ٹکراؤ عمل کے ذریعہ ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو، تشدد کے ذریعہ نہ ہو، قوت اور طاقت کے ذریعہ نہ ہو، ظلم و زیادتی کے ذریعہ نہ ہو۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ عمل ہے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعہ اس بات کو ظاہر کریں کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، صحیح وہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ یہ ہے الصبر والطاعہ۔ اور چوتھی قسم ہے الصبر عن المعصیہ، نافرمانی کے کاموں سے رکنے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا۔ نافرمانی کے کاموں سے رکنے میں بھی پریشانی آتی ہے۔ معاشرے میں سود کا چلن ہے، ایک آدمی سود نہیں لینا چاہتا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، آپ کی غربت کو دیکھ کر کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے نیک وپار صاحب بن رہے، ساری دنیا سود کھا رہی ہے، انٹرسٹ لے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمارے لیے حلال نہیں ہے، گزارو یہ غربت کی زندگی، تانے مل رہے ہیں۔ تو نافرمانی کے کاموں سے بچنے میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، اور مختلف انداز سے پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں پر صبر کرنا، ان پریشانیوں کو جھیلنا، اور ان پریشانیوں پر اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو ٹوٹنے نہ دینا، مستقل مزاجی کے ساتھ جمے رہنا، یہ ہے الصبر عن المعصیہ۔ نافرمانی کے کاموں میں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کو برداشت کرنا، یہ صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ وضاحت کے لیے بات بیان کی گئی ہے، ورنہ جس طرح کی بھی پریشانی آئے ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمے رہنا صبر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ صبر کا حکم، صبر کرنا لازم اور واجب ہے ان تمام معاملات میں جنہیں کرنا ضروری ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں، جن کاموں کا کرنا ضروری ہے، ان کاموں کو کرنے میں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جن کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے ان کاموں کو چھوڑنے میں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرنا فرض اور واجب ہے۔ لیکن جن کاموں کا کرنا مستحب ہے ان مستحب کاموں کے کرنے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس پر صبر کرنا بھی مستحب ہے۔
اور جن کاموں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، ان کاموں کو چھوڑنے میں جو پریشانی آ رہی ہے اس پر صبر کرنا یہ مستحب ہے۔ تو جو کام لازم ہیں ان پر صبر کرنا بھی لازم ہے، اور جو کام لازم نہیں ہے صرف مستحب و مکروہ کے درجے میں ہے ان پر صبر کرنا بھی صرف مستحب کے درجے میں ہے۔ صبر کے آداب، صبر کے بھی آداب ہیں۔ صبر کیسے کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو زندگی کے تمام معاملات میں اتنی واضح تعلیمات دی ہیں کہ کوئی بھی حکم اور کوئی معاملہ اللہ رب العالمین کی تعلیم سے خالی نہیں ہے، اور جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نفس کا غلام بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ مسلمان کو اسی معنی میں مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبر کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، اس کے کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلی چیز، صبر اس وقت کیا جائے جب مصیبت لاحق ہو۔ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو آدمی خوب واویلا کرتا ہے، تمام طرح کے خلاف شریعت کام کر ڈالتا ہے، اور جب اس صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دھیرے دھیرے اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ اب کہیں صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب کہ جب پریشانی آئے اسی وقت صبر کیا جائے، کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے دیا جائے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو اور ڈرو، واصبری اور صبر کرو۔ ظاہر سی بات ہے، قبر کے پاس کوئی بیٹھ کر کے رو رہا ہے تو معلوم ہے کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا، تبھی وہ بیٹھ کر کے رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ کوئی خاتون اس لیے رو رہی ہے کیونکہ کوئی عزیز ان کا انتقال کر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ قالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، اس خاتون نے کہا اپنا راستہ لیجیے، آپ کو کیا معلوم مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے، آپ مجھے صبر کی تلقین دیجیے، جائیے، آپ کو کیا پتا مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ دیکھیے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو تعلیم دی کہ صبر سے کام لو۔ وہ خاتون غصے میں آ کے کہتی ہے اپنا راستہ لیجیے، آپ کو مصیبت لاحق نہیں ہوئی جو مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، آپ کو لاحق خود ہی کو اندازہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تنبیہ فرماتے، کس انداز میں بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، آپ ہی پر اکیلے مصیبت آئی ہے، جو چاہتے آپ کہہ سکتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ یوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ بھی نہ بولے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بھی صبر ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیجئے، آپ کی دعوت ٹھکرا دے، برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ خاموشی کے ساتھ دعوت دیجئے اور چلے جائیے، اس کا کوئی جواب نہ دیجیے۔ ولم تعریف ہو، ایسا اس نے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کس سے بات کر دی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے تیکھے انداز میں آپ نے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں نے بتلایا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کے گھر، تو دیکھا وہاں کوئی دربان نہیں ہے، کوئی دروازے پر نگراں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم اعرف کا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اس نے معذرت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گستاخانہ رویہ میں نے اختیار کیا تھا اس پر مجھے معاف فرمائیے، میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ انجانے میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور جس کے تعلق سے غلطی ہوئی ہے اس سے وہ معذرت خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر پہلی چوٹ کے وقت ہے. جب چوٹ لگے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیس پہنچے، اس وقت صبر کرنے کا حکم ہے. اس وقت تم معاویلا کر رہی تھی، اب آ کر کے کہہ رہی کہ میں پہچان نہیں سکی. تو صبر کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مصیبت آئے اسی وقت صبر کیا جائے، اس وقت اللہ کے احکام کو توڑا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ میں صبر کر رہا ہوں. یہ حقیقی صبر نہیں ہے. حقیقی صبر یہ ہے کہ جب مصیبت آئے اسی وقت صبر کیا جائے. دوسری چیز، مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ بولا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک جملہ نہیں ہے جسے رٹ کر دہرانے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں بندے کی جانب سے اپنی عاجزی کا، اللہ کی برتری کا اور اللہ کے سامنے اپنے وجود کو سپرد کر دینے کا ایک اعلان ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اذکار اور دعائیں رٹ لیتے ہیں، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھے بغیر یوں ہی اس کو ادا کرتے ہیں. اس لیے نہ اس کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کے مفید اثرات سامنے آتے ہیں. انا للہ، بے شک ہم سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں. ہم سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں. ہمارا اپنا وجود اور ہمارے وجود سے باہر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، بیوی بچوں کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، ہمارے وجود سے باہر جو کچھ بھی ہماری ملکیت ہے وہ سب کچھ میں اور ہماری ملکیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی حقیقی ملکیت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. انا للہ بول کر کے بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ نہ میں اپنے آپ کا مختار اور مالک ہوں اور نہ یہ میری جائیداد اور مجھ سے متعلق چیزیں میری ملکیت ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا کردہ اللہ کی ملکیت ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جملے کے ذریعہ اللہ رب العالمین یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ کا ہے، جو چاہے وہ لے لے، جو چاہے چھوڑ دے. یہ سب اللہ کا ہے. اگر اللہ اپنی دی ہوئی ملکیت میں سے کچھ لے لے، کچھ باقی رکھے تو اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ باقی رکھا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو سب کا سب لے لیتا، اسے اختیار تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ملکیت تھی، اسے واپس کر دیا. اس میں احسان کس بات کا اور افسوس کس بات کا؟ ان اللہ میں اس بات کا پیغام ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ نے جو لے لیا سو لے لیا. جو بچ گیا وہ بھی میرے پاس رہنے والا نہیں ہے. نہ میرا وجود رہنے والا ہے اور نہ وہ چیزیں رہنے والی ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں. جو چلی گئی سو چلی گئی، جو باقی ہے وہ بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانے والی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں مالک نہیں بنایا ہے. ان چیزوں کا ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے مختار اور مالک نہیں بنایا ہے. عارضی نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین کا احسان ہے، جب تک چاہے دیے رکھے، جب وہ چاہے لے لے. چاہے تو سب کچھ ایک بارگی ہی لے لے اور چاہے تو دھیرے دھیرے لے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں. جو چاہا اس نے لے لیا، جو اس نے باقی رکھا ہے وہ بھی میں دینے کے لیے راضی ہوں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، صرف موت کی خبر ہی نہیں، صرف موت کی خبر ہی پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں بولنا ہے. اذا اصابتهم مصیبت، اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً یہ جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی ملکیت تھی، اس نے جو چاہا لے لیا، جو چاہا چھوڑ دیا. نہ اس میں کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کوئی ملال ہے. تو صبر کا ایک دوسرا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے دل سے اس لفظ کو دہرایا جائے. تیسری چیز، مصیبتوں کے موقع پر اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء کو، اپنے دل کو
اور اپنے اعضاء کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے روکے رکھا جائے۔ مصیبتوں کے موقع پر عموماً آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ انسان عموماً 2 موقعوں پر بے قابو ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر، اور خوشی سے زیادہ غم کے موقع پر۔ دونوں موقع ایسے ہیں جن پر انسان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہی 2 موقع ہیں جن میں آزمائش ہوتی ہے۔ حالانکہ عموماً انہی 2 موقعوں پر آدمی اپنی آزمائش میں ناکام بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کے ڈال دیتا ہے بھائی زندگی میں ایک بار تو خوشی کا موقع آیا، بیٹے کی شادی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو غم اور خوشی کے موقع پر عموماً آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، اور یہی 2 موقع انسان کے امتحان کے ہوتے ہیں۔ تو مصیبتوں کے موقع پر، غم اور پریشانی کے موقع پر اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے روکے رہنا، یہ مصیبت میں صبر کرنے کے آداب میں سے ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے منھے صاحبزادے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، بیٹیاں ہی بیٹیاں آپ کی اولاد میں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ننینہ اولاد دی، ابھی طفولیت کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا، وفات ہو گئی۔ لیکن انسان ایسے موقع پر عموماً صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر کے دفن کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑ رہے ہیں۔ ان العین تدمع، آنکھ بے قابو ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ والقلب يحزن، اور دل رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے۔ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جس چیز پر انسان کو اختیار ہو اس میں وہ بے قابو ہو جائے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ جس چیز پر انسان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے، اگر اس میں وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کسی غم اور تکلیف کے موقع پر تکلیف کو محسوس کرنا ایک فطری چیز ہے۔ تکلیف محسوس کرنے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا دل اور مزاج ایسا بنایا ہے کہ تکلیف والی چیز پر تکلیف محسوس کرتا ہے، اسے قابو میں رکھنا ممکن ہی نہیں۔ غم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا ایک فطری چیز ہے۔ انسان بالارادہ آنکھوں سے آنسو جاری نہیں کرتا ہے، ایک فطری چیز ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کا غم، آپ کا دل غمزدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بہت غمگین ہے، لیکن زبان کو کنٹرول میں رکھنے میں اختیار ہے، ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنے میں اختیار ہے، جسم کو کنٹرول میں رکھنے میں اختیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اختیار نہیں ہے، دل میں غم کا ابلتا ہوا سیلاب ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن زبان سے کوئی بات خلاف صبر ادا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، مگر ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ ننھے سے بیٹے کی لاش سامنے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم صرف وہ بول سکتے ہیں منہ سے جس پر ہمارا رب راضی ہو جائے۔ رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں بول سکتے ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، میں تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہوں، بہت رنجیدہ ہوں۔ یہ صبر کے آداب میں سے ہے کہ صبر کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے اور اپنے اعضاء کے ذریعہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے دیا جائے، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، بال کھولنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خلاف شریعت ہے، اس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے۔ یہ صبر کے آداب میں سے ہے۔ چونکہ صبر بہت اہمیت کی چیز ہے اور صبر بہت قربانی کا طلبگار ہے، اس لیے صبر کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صبر کرنے والے لوگوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، بلا حساب۔ عام طور سے تمام نیکیوں پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں متعین کی ہیں، تمام اچھے کاموں پر 10 نیکیاں کم از کم متعین کی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سی نیکیوں پر بے حساب وعدہ فرمایا، بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے، انہی میں سے ایک صبر بھی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے لوگوں کو ان کا بدلہ، ان کا اجر بلا حساب، بلا گنتی، بلا شمار کے دیا جاتا ہے۔ یہ صبر کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تیسری فضیلت، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگے گویا ساری نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح صبر کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والا شخص آخرت کے خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، مگر کون لوگ خسارے میں نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیا، جو حق کی دعوت دیتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے والے لوگ خسارے سے محفوظ اور مستثنا ہیں۔ یہ صبر کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین صابرین کو خسارے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صبر دنیا کے اندر دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کو ایمان کے بعد جو نعمت عطا ہوتی ہے، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت صبر ہے، اس لیے کہ صبر تمام قسم کی نیکیوں کا مجموعہ اور مرکز ہے۔ صبر نہیں تو کسی بھی عمل کا انجام دینا ممکن نہیں۔ جب تک صبر کا مادہ انسان کے اندر نہ پیدا ہو جائے، کسی بھی طرح کی نیکی کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو صبر نیکیوں کا مرکز ہے، منبع ہے، سینٹر ہے، اس لیے صبر سے زیادہ ایمان کے بعد کوئی بھی وسیع اور بہتر چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو آدمی پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے پاک دامنی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو آدمی بے نیازی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی مال اور لوگوں کے مرتبے کو لالچ کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے، بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے، یغنیہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں غنی ہو جاتا ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں رہ جاتی اس کے اندر۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو آدمی صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے صبر پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی بھی شخص کو صبر سے زیادہ بڑی نیکی اور صبر سے زیادہ وسیع کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ صبر سے زیادہ بڑی نیکی یا صبر سے زیادہ وسیع چیز کسی بھی شخص کو عطا کی ہی نہیں گئی ہے۔ لہذا صبر اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور تمام قسم کی نعمتوں اور تمام طرح کی نیکیوں کا مرکز اور مجموعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال کر کے نفس کو تمام قسم کی خواہشوں اور تمام قسم کی پریشانیوں پر قابو میں رکھنے کی پریکٹس کریں۔ اور یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اسی قسم کی تربیت اور پریکٹس کا زمانہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اسی انداز میں اس مہینے میں ٹریننگ لیں، تاکہ اس مہینے کے علاوہ دوسرے ایام میں ہمارے اندر صبر کا مادہ قوی سے قوی تر ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔